بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سنجو ٹی وی کے ساتھ آصف محمود آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہم WSSC کے آفس کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ جو عوام کے مسائل ہیں WSSC کے حوالے سے، چاہے وہ صفائی کے حوالے سے ہو یا پانی کے حوالے سے ہو، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا جو عوام کے مسائل ہیں یہ کیا واقعی جو عوام کے مسائل کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں، اور عوام کے جو مسائل ہے وہ کیا حقیقت میں ایسے ہی ہے یا یہ کتنی اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میم، اس سے پہلے کہ ہم انٹرویو سٹارٹ کریں، آپ اپنا تعارف ہمارے ساتھ مختصر سا تعارف کیجیے۔ میرا نام آسمہ علی ہے اور میں پچھلے 5 سالوں سے WCC کوہارٹ کے ساتھ ایز مینیجر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کام کر رہی ہوں۔ میم، جس طرح آپ کو بھی علم ہے جو کوہارٹ کے لیول پہ جو مسائل ہیں WSSC کے حوالے سے، یا جو عوام کے جو مسائل ہمیں درپیش نظر آتے ہیں، عوام کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ WSSC جو ہے وہ اکثر کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گلی کوچوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گند جو ہے وہ باہر پڑا ہوتا ہے، ڈسٹ بن کے باہر پڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، عوام کا کتنا کردار ہے؟ WSSC کیا حقیقت میں غفلت برتی ہے، یا پھر عوام کا اس میں کچھ رول ہے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کا احساس ان کو نہیں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنے اچھے ایک موضوع پہ آپ آئے ہمارے آفس اور آپ WCC کوہارٹ کا موقف جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ میں یہ کہوں گی کہ میں جو پچھلے 5 سال سے، چونکہ ادارہ بھی پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہے اور میں 5 سال سے WCC کوہارٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں یہاں کوہارٹ میں، تو جہاں تک اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ویسٹ کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ ویسٹ پروڈکشن ان سینس کہ ہر گھر سے کتنے اس میں مقدار میں کچرا نکلتا ہے ڈیلی بیس پہ۔ چونکہ ہم سروس پرووائڈرز ہیں تو سروس پرووائڈرز، آپ ظاہری بات ہے کہ ہم نے ڈیلی وہ سروسز جو ہیں وہ دینی ہوتی ہیں۔ جیسے اب سولڈ ویسٹ کے لیے ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے، اس طرح ہمارے پاس واٹر سپلائی بھی ہے، جو کہ ہم واٹر سپلائی کر رہے ہیں کوہارٹ کے شہری علاقوں میں ٹیوب ویلز کے ذریعے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ اگر ایک دن ایک ہمارے جو کلیکشن پوائنٹ ہے، آپ کسی بھی مین جگہ کوہارٹ آپ جانتے ہیں، آپ اس کا نام لیں تو اس کو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں سے گند جو ہے وہ ویک میں کتنی دفعہ اٹھتا ہے۔ اگر وہ ایک دن نہ اٹھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اگلے دن وہ گند جو ہے وہ اس کا ڈبل ہو جائے گا، اور پھر اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ادارے کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ صفائی ڈیلی بنیاد پہ کی جائے، ڈیلی بیسس پہ وہاں سے جو ہے وہ کچرا اٹھتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں سے کوہارٹ سے KDA سے نکل کے جائیں گے آپ سیدھا جنگل خیر، پھر آگے آپ جائیں گے OTS روڈ، اس میں پھر کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے جورسڈکشن باؤنڈریز کے مسائل ہیں۔ کچھ علاقے جو ہیں وہ کینٹ کے ہیں، فار ایگزامپل ایک روڈ ہے تو ایک روڈ WCC کوہارٹ کی ہے، دوسری روڈ جو ہے وہ کینٹ کی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ادارے کی بدنامی ہوتی ہے کہ ایک روڈ صاف ہے تو دوسری روڈ کو انہوں نے کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ تو وہ ہماری عوام کو چونکہ اتنا وہ اویئر نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا علاقہ جو ہے وہ TMA کے انڈر آتا ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، یا وہ WCC کوہارٹ کے انڈر آتا ہے، یا وہ CO کینٹ کے انڈر آتا ہے۔ تو ہماری عوام کو تھوڑا اس سے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا تو پوچھ سکیں کہ یہ میرا علاقہ جو ہے اس کی صفائی وہ کس کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک ہمارے ڈسٹ بنس کی بات ہے، تو ڈسٹ بنس ہمارے کچھ جیسے KDA کا علاقہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں تو روڈز جو ہیں وہ کافی کھلی ہیں، کشادہ ہمارے پاس سڑکیں ہیں، تو وہاں پہ ہم نے جو وہ اسٹیل کی وہ ڈسٹ بنس رکھی ہوئی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس کمپیکٹرز ہیں، تو وہ بھی سیکٹرز میں پھرتے رہتے ہیں، جہاں پہ ڈسٹ بن جو ہے ان کو فل نظر آتا ہے تو وہ اٹھا کے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں کمپیکٹر میں، ٹھیک ہے۔ کچھ ہمارے پاس پھر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس کمپیکٹر کے جانے کے لیے اندر راستہ نہیں ہے، چھوٹی گلیاں ہیں، تنگ گلیاں ہیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے ہم نے باہر ہی ایک کلیکشن پوائنٹ مختص کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ ہینڈ کارٹ کے ذریعے، ہاتھ گاڑیوں کے ذریعے، یا چھوٹی جو منی ٹپرز ہوتی ہیں سوزوکی ٹائپ، چنگچی ٹائپ، اس میں جو ہے وہ بالکل وہ سوزوکی ٹائپ آپ کے پاس گاڑی تھی، گلیوں سے اندر اکٹھا کر کے وہاں پہ باہر وہ ڈمپ کرتے ہیں، وہاں کو پھر اس پہ ڈیلی بیسس پہ اب جیسے فار ایگزامپل آپ کٹکانی موڑ دیکھ لیں، آپ جو ہے پولیس لائن کا ہمارا کلیکشن پوائنٹ دیکھ لیں، آپ گڑی رسالدار دیکھ لیں، آپ گڑی جو ہے ہمارے پاس ایک یہاں پہ دوسری سنگیٹ محلہ سنگیٹ جو ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے گند جو ہے وہ ڈیلی بنیادوں پہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے۔ بالکل ہم دیکھتے رہتے ہیں، آج ہم جب جا رہے تھے تو اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ صبح سویرے جو WSSC کی گاڑی ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچی ہوتی ہے، وہ بیسکلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، ہم اویئرنیس میسج بھی یہاں پہ دینا چاہیں گے کہ عوام جو ہے ان کو بھی تھوڑی بہت اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے،
جیسا کہ وہ جو گاڑی آتی ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی کر کے چلی جاتی ہے. اب مین ڈیوٹی کس کی ہے؟ مین ڈیوٹی عوام کی ہے. اب ڈسٹ بن تو انہوں نے خالی کر کے دے دیا ہے آپ نے, تو عوام کو تو چاہیے, اب ڈسٹ بن پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گن جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ہی پھینک کے جانا ہے. اب عوام کیا کرتی ہے پھر؟ عوام آ کے ڈسٹ بن کے باہر گند پھینک دیتی ہے. تو یہ تو بالکل یہ عوام. آپ دیکھیں تو ہم مطلب اس حوالے سے ہم سکولز میں بھی مطلب جو کمیونٹی موبلائزیشن ہے وہ بھی میں کرتی ہوں. تو اگر سکولز میں ہم جائیں چھوٹے بچوں کو تو ہم یہی سکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے بریک میں کھانا کھا کے یا جو چیزیں لیتے ہیں آپ لوگ اس کے ریپرز جو ہیں وہ آپ ڈسٹ بن میں ڈالیں. لیکن اگر ہم کالج یا میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے یہ بات نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب گریجویشن کر رہے ہیں یا وہ ماسٹر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو ان میں اتنی اویئرنیس تو ہے کہ مطلب آپ نے گن جو ہے وہ کہاں پہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم پھر انوائرمنٹ کی ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, جو ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کھیڑیے کے اپنے الگ سے مسائل ہیں صفائی کے حوالے سے, سٹی سائڈ پہ ہمارے صفائی کے الگ سے مسائل ہیں, بازاروں کے اسپیشلی وہ ہمارے الگ مسائل ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ دیکھیں کہ ادارے کے پاس وسائل اتنے ہیں, جیسے کہ کے پی گورنمنٹ کی جیسی سچویشن بھی ہے, تو ہمارے پاس وسائل اتنے ہی ہیں کہ گند دن میں صرف ایک دفعہ اٹھتا ہے. اور یہ ہم بار بار عوام کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ جب اسپیشلی دکانداروں سے کہ وہ صفائی کر کے رات کو دکان بند کرنے سے پہلے صفائی کر کے گند جو ہے وہ شاپر میں ڈال کے کسی تھیلے میں ڈال کے دکان کے باہر رکھ دیتے. جو نائٹ شفٹ کا سٹاف جو جاتا ہے وہ اٹھا لے گا تو ان کو بھی صفائی میں آسانی ہوگی, ہمارے لیے بھی مطلب وقت کی جو ہے وہ بچت ہوگی, سٹاف جو ہے ان کا ٹائم وہ کم لگے گا. لیکن ہمارے پاس سچویشن وہی کی وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ دکاندار وہی رات کو دکان ویسے چھوڑ کے صبح اگر ہمارا سٹاف یا رات کو صفائی کر کے گیا تو وہ صبح کے صفائی کر کے دوبارہ وہ گند جو ہے وہ ڈرینز میں. بالکل میم, یہاں پہ ایک جو اہم مسئلہ ہے, ایک تو وہ صفائی کے حوالے سے ہے. دوسرا اہم مسئلہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو یہاں پہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ, بالکل پانی کا بہت شدید قلت ہو جاتی ہے پانی کی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں کہ موسم گرمی کے موسم میں کیوں پانی کی اتنی زیادہ قلت ہو جاتی ہے کہ گھر میں پانی نہیں پہنچ رہا ہو؟ آپ اگر دیکھیں کوہاٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ مطلب پہاڑی علاقہ ہے, چونکہ مطلب یہاں کی زمین جو ہے وہ سخت ہے. ایک تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈرا ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہمارا مطلب ہمارے جو ٹیوب ویلز ہیں اس میں سے کچھ ٹیوب ویلز جو ہیں وہ خشک پڑ جاتے ہیں گرمیوں کے ٹائم میں. ٹھیک ہے, ایک ہمارا یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ جو ہے ہمارا وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کا نام میں نے لیا ہے لیکن ظاہری بات ہے وہ عوام کے دل میں یہی ہے. بالکل اسی کے, ہاں, ہماری بجلی کے ساتھ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے, ہمیں پانی دیں. عوام یہ بھی پھر عوام یہ سوال ریز کرتی ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو اب فار ایگزامپل لوڈ شیڈنگ, آپ مشین 9 بجے چلاتی ہیں صبح, تو جب 9 بجے بجلی بھی جا رہی ہے, آپ مشین بھی چلا رہے ہیں, تو آپ رات کو چلایا کریں. تو یہ عوام پھر یہ کویشچن ریز کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ مسئلہ ہے تو ہاں, مطلب جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو ہوتا ہے ہم اس حساب سے, لیکن جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے, جو دن میں چاہے وہ 10 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے 12 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر ادارہ جو ہے وہ مطلب یا فلکچویشن ہو جاتی ہے, ٹرپنگ ہو جاتی ہے بجلی کی, تو ہماری جو مطلب مشینری ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے. ظاہری بات ہے اس کو پھر ریپیئر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کوہاٹ کے عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ سب کے ذہن میں یہی ہوتا ہے, ہمارے پاس یہاں پہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں کمپلینٹس کے لیے یا جن سے بات ہوتی ہے ہماری پرسنلی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ سولرائزیشن کیوں نہیں کرتے. سولرائزیشن کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن سولرائزیشن کے لیے بھی فنڈ چاہیے ہوتا ہے, جو کہ ابھی انشاءاللہ ہمارے خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے شروع ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بھی مطلب دعوت دوں گی کہ ہمارے یہاں پہ کوہاٹ شہر میں ان سارے پروجیکٹس پہ جو ہے وہ عملی کام وہ شروع کیا جا چکا ہے. آپ لوگ آ کے خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کس لیول کا کام ہو رہا ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے پاس یہاں کوہاٹ میں اوور ہیڈ ٹینکس بھی بن رہے ہیں, ہمارے پاس واٹر اسٹوریج ٹینکس ایکسٹرا سے بن رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 35 ٹیوب ویلز جو ہیں وہ سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ اس میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور جو پھر تو اس میں وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر عوام آپ سے تھوڑی بہت وہ بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک سرکاری ادارہ ہے, کیونکہ WC کوہاٹ چونکہ ہے ہی مطلب گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہے, حکومت ہی اس کو چلا رہی ہے, تو ظاہری بات ہے کہ حکومتی جو ادارے ہیں اس میں کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, فنڈز کے آنے میں, اور پھر اس کو لگنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اب ادارہ ہی 6 سال سے بنا ہوا ہے, تو 6 سال میں ہم مطلب ایک ادارے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں, اور آپ بھی مطلب ہمارے عوام بھی کچھ نہ کچھ تو یہ مطلب کہیں گے, جیسے بڑی عید آ رہی ہے تو ہمارے اس کے لیے بھی ہماری ایک اسپیشل پلاننگ ہے صفائی کی, جو کہ ہم لوگ مطلب اگر آپ لوگ کوہاٹ کے ہیں تو آپ لوگ ہر سال دیکھتے رہتے ہوں کہ ہماری مطلب اسٹاف کی چھٹیاں جو ہے وہ کسی کی چھٹیاں نہیں ہوتی, اور سارا اسٹاف جو ہے وہ آن ڈیوٹی موجود رہتا ہے میرے سمیت.
تو مطلب یہی آپ جو ہاں اپنی طرف سے آپ اپنے فرائض پوری طرح انجام دے رہی ہیں. بالکل مطلب یہ ہے کہ کوپریشن ہمیں عوام کی چاہیے بہت، کیونکہ جب تک عوام ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کرے گی تو ادارہ جو ہے یہ نہیں چل سکتا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مطلب صفائی دن میں ایک دفعہ ہوتی ہے، تو اگر آپ لوگ ٹائم سے صفائی کر کے یا مطلب ارلی ان دا مارننگ یا آپ شام کو صفائی کر کے گند جو ہے اپنے قریبی جو آپ کے کلیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ ڈالا کریں، تو ہمیں بھی صفائی میں آسانی ہوگی اور آپ لوگوں کا علاقہ جو ہے وہ بھی صاف ستھرا رہے گا. جی بالکل، بہت شکریہ. اچھا ابھی آپ نے جو ڈیولپمنٹل کام کے حوالے سے باتیں کی، تو صرف WSSC، پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا مسائل درپیش ہیں WSSC کو؟ تو WSC کو ظاہری بات ہے فنڈز جو مطلب ڈیولپمنٹل فنڈز جو ہمیں گورنمنٹ کی سائڈ سے ملتے ہیں اس کے ایشوز ہیں کہ مطلب وہ ٹائملی ملتے نہیں کیونکہ فنڈز ہیں ہی نہیں، تو اس سے پھر جو ڈیولپمنٹل کام ہوتے ہیں ہمارا وہ جو ہے وہ رک جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے، مطلب جو ہمارے پاس سینیٹیشن سٹاف ہے تو وہ ہمارے پاس کم ہے. تو وہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ظاہری بات ہے وہ آئے گا کہ گو ہیڈ کہ ہاں آپ لوگ اور ہائرنگ کریں، تو تبھی ہم ان کو لے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ابھی جو چونکہ ہماری بڑی عید آ رہی تو اس کے لیے پھر ہمیں ایکسٹرا اسٹاف جو ہے وہ ہائر کرنا بالکل بالکل بالکل. میم جس طرح میم نے باتیں کی، انہوں نے لاسٹ میں عوام کو جو میسج دیا وہ بہت زبردست میسج ہے. عوام جو ہے اکثر ہم عوام یہ کہتے رہتے ہیں، عوام عوام کا یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اکثر دوسروں پہ اپنے کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ وہ دوسرے اداروں پہ وہ اپنے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں یہ عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا، میم نے بھی ایسا ہی میسج دیا عوام کو کہ ضروری نہیں کہ ہر کام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اردو کے اس میں جب ہم بچے تھے وہاں پہ ہم نے ایک کورس میں پڑھا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے کام کرنے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف محکموں کو ہی بلیم کرتے رہیں، یہ محکمے بھی اپنی طرف سے بہت اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. گند کی بات آپ نے کی، صفائی کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو گند جو ہے وہ جب ڈسٹ بن بنا ہوا ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ گند جو ہے وہ ڈسٹ بن میں بھی پھینکیں. اچھا میم، اگر عوام چاہے، آپ جو عوام کو اگر کوئی مسائل درپیش ہو یا آپ کمپلینٹس کرنی ہو، تو آپ کا کوئی اس طرح کانٹیکٹ نمبر ہے جو عوام آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، ہماری عوام جو ہے عوام کی آسانی کے لیے ہم نے 1334 کمپلینٹ سیل جو ہے وہ اس وقت ہمارا آپریشنل ہے. اور 1334 جو ہے یہ ایک ورلڈ وائڈ ایک کوڈ یوز ہوتا ہے سینیٹیشن کے لیے، جو کہ ہمارے یہاں پہ ورلڈ بینک کے تعاون سے مطلب بنایا جا چکا ہے، اور جس میں باقاعدہ ہمارے پاس کمپلینٹس جو ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں. ہماری عوام ہمیں کال کرتی ہے تو وہ کال جو ہے ان کی باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، ان کو واپس ایک میسج جاتا ہے، ایک کوڈ ان کو ملتا ہے رجسٹریشن کوڈ کی، یہ آپ کی کمپلینٹ جو ہے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ادارے کی جانب سے عمل درآمد کیا جائے گا. تو بس عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی پانی کے حوالے سے یا صفائی کے حوالے سے کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو ہمیں 1334 پہ کال کریں. اور 1334 کو ملانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے موبائل میں بیلنس ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ کے موبائل پہ پیکج ہوتا ہے تو وہ کال آپ کی ملتی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی بلیم آتا ہے ادارے پہ کہ وہ لوگ کال نہیں اٹھاتے. تو میں جہاں بھی 1334 کی بات کرتی ہوں تو میں یہی بات کرتی ہوں ساتھ میں کہ آپ ہمارے موبائل میں بیلنس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اس کال کو ملانے کے لیے. بالکل. جہاں پہ اداروں کی بات آتی ہے کام کرنے کی، تو وہاں پہ ادارے اپنا جو کمپلینٹس نمبر ہے وہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ادارے کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ جب وہ کمپلینٹس نمبر شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے جب کمپلینٹ نمبر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. تو عوام کو جب بھی کوئی مسائل درپیش ہوں، خاص کر جو ابھی آپ نے WSSC کے حوالے سے بات کی، تو کچھ بھی مسائل عوام کو درپیش ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ ان سے کمپلین کریں اور ان کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے مسائل فوری حل ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ.